نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت دین اسلام کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین بھیجا ہے اور دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے۔ وہ رسم ہو سکتی ہے، وہ رواج ہو سکتا ہے، وہ خرافات ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین صرف اسلام ہے۔ دین اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے منسوس ہو اور منسوس من اللہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہو، اس کے اندر کسی مخلوق کی بات نہ ہو، اس میں کسی مخلوق کی ہدایت نہ ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین نبی لے کے آتا ہے اور نبی ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، صرف وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو آج تھوڑی سی یہ تمید اس لیے میں باندھ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے، تو محرم سے متعلق ہم کچھ بات عرض کریں گے اور محرم کی تھوڑی سی فضیلت بھی میں بیان کروں گا، اور محرم میں کی فضیلت کیوں ہے اور کیا ہے۔ دوسرا، محرم کے اندر بہت سی غلط باتیں بھی مشہور ہیں جن کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محرم کی فضیلت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اشہر الحرم، 4 مہینے جو ہیں وہ احترام والے ہیں۔ ان مہینوں میں جہاد بھی منع ہے، جنگ کرنا بھی منع ہے، یعنی دین کے نام پر جہاد بھی منع ہے۔ اس میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، تو اس کو احترام کی وجہ سے اس محرم کے مہینے میں جہاد بھی منع ہے۔ یہ محرم کو خالی اسلام میں نہیں بلکہ اور مذاہب کے اندر بھی محترم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں یعنی عیسائیوں کے یہاں، اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں یہود و نصارہ کے علاوہ سائلین کے یہاں، یہ بھی جو نوح علیہ السلام کی امت ہے ان کے بھی احترام والا مہینہ شمار کیا جاتا ہے محرم کو۔ تو محرم کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے تمام مذاہب میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جب زمین پہ اتارا گیا تو جمعے کا دن تھا اور مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہ عذاب آیا، پانی کا سیلاب آیا بہت بڑا، جس سے دنیا ختم ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ تقریباً 1 سال تک سمندر میں پھرتی رہی، اور جب یہ ساحل پہ جا کے لگی ہے جودی کے پہاڑ کے پاس تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو اس آگ سے نجات ملی تو وہ محرم کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا نیل سے گزرے، اور دریا نیل نے راستہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور جب دریا نیل سے نکل کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے مصر میں داخل ہوئے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یعنی ہم یہ جب اسلام کا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں جس نبی پہ جو آزمائش آئی
اور جب اس آزمائش سے اس کو نجات ملی اس نبی کو تو دن محرم کا. تو محرم کا مہینہ غموں سے نجات کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ، محرم تمام غموں سے دکھوں سے نجات کا مہینہ ہے. ہر نبی کو مصیبت سے اور آزمائشوں سے نجات محرم کو ملی. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج محرم کا مہینہ ہمارے یہاں غم کا مہینہ ہے. ہر امت کے اندر خوشی کا مہینہ محرم رہا ہے، اور یہاں تک کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت 10 محرم کو آئے گی. یہ بھی خوشی کا مہینہ ہے، یہ بھی خوشی کا پہلو ہے. دنیا میں جن لوگوں نے جن پر بھی ظلم کیا، زیادتی کی، تو اس کا حساب کس دن ہونا ہے؟ قیامت کے دن ہونا ہے. مظلوم کو انصاف کس دن ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. دنیا میں جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا حساب کس دن ہوگا؟ محرم کے 10 محرم کو. روز محشر کا قیام کس دن ہے؟ 10 محرم کو. کیوں؟ کہ اس دن مظلوموں کا حساب ہوگا، ظالم کو سزا ملے گی. آپ دیکھیں جب عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے تو جب فیصلہ ہوتا ہے، جب قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے، جو اس کا نقصان ہے وہ نقصان بھرا جائے، تو یہ مظلوم کے لیے تو خوشی کا دن ہے نا. ظالم کے لیے مصیبت کا دن ہے، ظالم کے لیے غم کا دن ہے. مظلوم کے لیے تو فتح کا، نصرت کا، انعام کا دن ہے. تو قیامت کا دن کوئی برا دن نہیں ہے. قیامت کے دن تو ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی، مظلوم کو انصاف ملے گا، گناہگار جہنم میں جائے گا اور جنتی جنت میں جائے گا. تو اب ہم ظالم کی وجہ سے اپنے اس دن کو ہم غم کا دن تو نہیں کہہ سکتے. ظالم کے لیے اگر وہ غم کا دن ہے تو یہ تو اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا کیوں. اسی طرح قیامت کے دن جو انصاف ہوگا وہ ظالم کے ساتھ تھوڑی ہوگا، مظلوم کے ساتھ ہوگا. ظالم کو تو اس کی سزا ملے گی. تو اسلام میں 10 محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. یہ ہماری یہاں ایک قوم ہے جس نے حضرت حسین کے نام پہ پورا مہینہ روٹنا پٹنا لگایا ہوا ہوتا ہے محرم میں. حالانکہ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین شہید ہوئے 10 محرم کو، تو اس میں کیا کون سا غم کا پہلو ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ان پہ ظلم ہوا، وہ 10 محرم کو شہید ہوئے. تو حضرت امام حسین کو تو 10 محرم کو غموں سے نجات ملی. حضرت امام حسین کہاں ہے اس وقت؟ جنت میں. امام حسین کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنہوں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، ظلم کیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ جہنم میں. مرنے کے بعد جہنم جنت شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت امام حسین شہید ہوئے. شہید ہونا ناکامی ہے کامیابی؟ آپ بتائیں. شہید ہونا کامیابی ہے ناکامی ہے؟ کامیابی ہے. اور جس نے شہید کیا اس کے لیے کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ جس نے قتل کیا ناکامی ہے نا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے اور یزید کی فوج ناکام ہوئی. آج یزید کا نام گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں او یزیدی. کوئی آدمی دیکھا پانی پلاؤ، وہ کہے پانی نہیں پلاتا. میں کہتا تو یزیدی ہے کیا؟ نہیں کہتے. کہتے ہیں تو یزیدیوں کا کام ہے پانی نہ پلانا. اگر تو حسین کو ماننے والا ہوتا تو فوراً پانی پلاتا. آپ دیکھتے نہیں 10 محرم کو لوگ خوب پانی پلاتے ہیں، سبیل کھولتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. کیوں؟ امام حسین کی محبت میں. اگر یزید کی محبت میں ہوتے ہم لوگ، خدا نہ خواستہ، تو ہم لوگ کیوں پانی پلاتے، شربت کیوں پلاتے؟ نہیں پلاتے. تو محرم ہر مذہب میں احترام کا مہینہ رہا ہے.
یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نجات 10 محرم کو ملی فرعون سے. عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور بنی اسرائیل کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. اور ہر نبی کو، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہر نبی کو مصیبت سے نجات کس دن ملی؟ کس دن ملی؟ محرم میں ملی. تو اس کو غم کا مہینہ کس نے بنایا؟ جس نے امام حسین کی شہادت کو ناکامی سمجھا، اس نے محرم کو 10 محرم کو اور محرم کے پورے مہینے کو غم کا مہینہ مقرر کر لیا اپنے رونے اور پیٹنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں فوجیوں کی جو لوگ شہید ہوتے ہیں فوج میں، پاکستانی نہیں، دنیا کی ہر فوج میں، ہر ملک کے جو لوگ ہیں، وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو وہ غم نہیں مناتے. وہ کہتے نہیں ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں آج ایک آدمی شہید ہو گیا. ہمارے یہاں اب ہم کیا فخر سے کہیں گے ہمارے پاس بھی ایک شہید ہے. چونکہ شہید ہونے سے آدمی مرتا نہیں، شہید ہونے سے آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ جو شہید ہو جاتا ہے وہ آدمی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے؟ زندہ رہتا ہے. جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن نے بتائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں مارے گئے، وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ مت کہو، وہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. اور قرآن کی ایک اور آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں رزق دیتا ہے. یہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کو جنت میں رزق ملتا ہے. تو اب ہم لوگوں کے لیے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہے. اب میں تھوڑا سا دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. اس کے کیا محرم میں ہم لوگ بہت سے کام ہیں جو جائز ہیں لیکن ناجائز سمجھتے ہیں. مثلا محرم میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں محرم سوگ کا مہینہ ہے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے. ہمارے لیے سوگ کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے لیے سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ، غم کا وقت وہ ہے جب ہم گناہ کریں، جس لمحے ہم اللہ کو ناراض کریں، جس لمحے ہم شریعت چھوڑ دیں، ہم اسلام چھوڑ دیں، اسلام کے خلاف کام کریں، شریعت کے خلاف کام کریں، وہ وقت ہمارے لیے سوگ کا اور غم کا موقع ہے. اس لیے سب سے بڑا غم اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آج آپ نے شریعت چھوڑی ہے یا شریعت پہ عمل کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں آپ لوگ مجھ سے سوال کا موقع میں آپ کو دوں گا، آپ بھی مجھ سے پوچھئے گا کہ محرم میں کون سا کام کرنا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے. اور جو محرم کے متعلق جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں وہ مجھ سے آپ نے پوچھنی ہے کہ کیا وہ صحیح ہے اسلام کی روح سے کہ غلط ہے. کچھ باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ محرم میں شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ کتنے نبیوں کی شادیاں محرم میں ہوئی، کتنے صحابہ کی شادیاں محرم میں ہوئی، کتنے اماموں کی شادیاں محرم میں ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غم کا مہینہ ہے؟ ان کو پورا اسلام پتا تھا اور ہم سے زیادہ پتا تھا. تو بات یہ کہ یہ کن لوگوں نے بتایا کہ یہ غم کا مہینہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کئی سو سال کے بعد کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اس مہینے کو رونے اور پٹنے کا مہینہ بنا لیا. انہوں نے یہ باتیں مشہور کی. انہوں نے اپنے اوپر محرم میں کچھ چیزوں کو حرام اور ناجائز کر لیا، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں. تم اپنا دھیان نہ دوسری طرف رکھو. گھڑی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو محرم میں شادی کرنا بھی جائز ہے. ہر خوشی کا کام آپ کر سکتے ہیں، ولیمہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اس وقت محرم میں شادی کرنا افضل ہے تاکہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ محرم میں شادی کرنا ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے بھائی؟
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں شادی کی؟ کتنے صحابہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کروائی؟ واقعہ بھائی حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے وہ تو 61 ہجری میں ہوا ہے، 61 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 61 سال بعد یہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی نا. الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ آج دین مکمل ہو گیا. اور صحابہ کو جب بعد میں سمجھ میں آیا کہ دین مکمل ہو گیا تو وہ رونے بھی لگے کہ اب جب دین مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے گا اپنے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے. اس بات پہ ان کو غم ہو گیا. تو محرم کے اندر جو چیزیں، جو بھی چیز پورا اسلام کی روح سے پورا سال حلال تھی، جو خوشی جائز تھی وہ محرم میں بھی جائز ہے. یہ کون سے حکم کے تحت ہم محرم میں چیزیں حرام کر رہے ہیں اور اس کو غم کا مہینہ بنا رکھا ہے ہم نے؟ کون سی آیت ہے، کون سی سنت ہے؟ کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک قرآن کی آیت بتا سکتا ہے کہ محرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے، محرم کے اندر ولیمہ حرام ہے، محرم کے اندر لڑکیوں عورتوں کا سنگار کرنا، میک اپ کرنا حرام ہے؟ ہمارے یہاں ایک قوم ہے جو شیعوں جو امام حسین کے نام پہ روتی پٹتی ہے، وہ لوگ میک اپ نہیں کرتے، ان کی عورتیں زینت کا کوئی سامان نہیں اپناتی، کوئی کام نہیں کرتی، شادیاں نہیں کرتے.